السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو برسیم کے متعلق کچھ بریکنگ نیوز دیں گے کہ برسیم کی پرائسز آنے والے دنوں میں کیا رہیں گی۔ انشاءاللہ پاکستان، انڈیا اور مصر تینوں کنٹریز کے متعلق جو ہے بات چیت ہوگی۔ برسیم اس وقت شیخو پورہ منڈی میں آپ سمجھیں 12,000 سے لے کے اور 15,000 روپیہ من تک فروخت ہو رہا ہے۔ 12-13,000 روپیہ من والے جو مال ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ ہاتھ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھنا پاس ہوتا ہے، جو ہاتھ سے چھنا لگتا ہے، اس کو پنجابی میں پکے دڑے کہتے ہیں، جبکہ مشین کلین مال جو ہے وہ 15,000 روپیہ من تک کام ہو رہا ہے، پلانٹ والا مال جو ہے۔ برسیم پاکستان میں جو پلانٹ والا مشہور برانڈ ہے وہ جاوید ابن منظور برانڈ ہی ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جاوید ابن منظور برانڈ بھی پاک کموڈیٹیز کے ممبر ہیں، بلکہ بڑے بھی ہیں، ہم سے بھائی ہیں ہمارے۔ مصری برسیم کی بات کریں تو مصری برسیم اس وقت آپ سمجھ لیں کراچی مارکیٹ میں 11,800 روپیہ من پرانا ہے، جبکہ نیا مال 13,800 روپیہ من جیسے بھاؤ ہے۔ فی الحال ملا جلا رجحان ہے۔ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا آپ سمجھ لیں کہ جو سب سے مشہور برانڈ ہے وہ آر کے برانڈ، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ دہلی منڈی میں 104 روپے کلو تک کام ہوا ہے، جبکہ جو نیچے والے برانڈ ہیں وہاں پہ ناگمانی بھی ہے اور بھی کافی برانڈ ہیں، شیو شکتی بھی ہے۔ شیو شکتی اور آر کے وہاں ایک اچھا برانڈ مانا جاتا ہے ہندوستان میں۔ ناگمانی جو ہے وہ کم، اس کی ویلیو کم ہے۔ ناگمانی گولڈ جو ہے وہ ان کا وہ سنا ہے بہت اچھا ہے۔ تو انڈیا میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 104 روپے کلو تک کام ہو رہے ہیں انڈین کرنسی میں اچھے برانڈز کے، نیچے پھر 96، 98، 99 اس طرح بھاؤ ہے۔ اور مصری برسیم انڈیا کے بامبے پورٹ پہ آپ سمجھ لیں کہ 116-17 روپے کلو تک کام ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جو لوکل برسیم ہے انڈیا میں جو 104 روپے کلو انڈین کرنسی میں بک رہا ہے، اس کا اگر ہم ڈالروں میں کمپیریزن کریں تو وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ $950 کے لیول پہ فروخت ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں مصری برسیم کی وہاں بامبے پورٹ پہ تو وہاں تقریباً $1,065-70 کے لیول پہ مصری برسیم فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ سیم پوزیشن ہی ہے۔ پاکستان میں جو 12,000 روپیہ من والے مال ہیں وہ $950 کا ہی لیول بنتا ہے، جبکہ پرانا مصری جو ہے اس کی پوزیشن بھی آپ $950 ہی سمجھ لیں۔ پاکستان میں یہ جو 11,800 12,000 والے لیول ہیں یہ $950 کے لیول کا پڑتا ہے۔ نیا مصری آپ سمجھ لیں، نیا مصری $1,065-70 کا لیول ہے، یہ جو 13,800 ہے، یا $1,075 لگا لیتے ہیں۔ مصر کی بات کریں تو مصر کی مارکیٹ فی الحال ٹائٹ ہے۔ مصر کچھ برانڈ جو ہے مصر میں جو مشہور برانڈ ہیں وہ زعیم برانڈ ہے اور سٹار برانڈ ہے، یہ ایجپشن کے مشہور برانڈ ہیں۔ تو مصر میں آپ سمجھ لیں کہ $1150-1150 مصری ایکسپورٹر ریٹ دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی لوکل مارکیٹ فی الحال ساتھ نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امپورٹرز بھی ڈر ڈر کے کام کر رہے ہیں۔ جو مال پورٹ پہ آتے ہیں ان کا نیچے ریٹوں والا مال ہوتا ہے تو وہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور سینٹیمنٹ بھی اتنے زیادہ آئی نہیں ہے، تو وہ بھی 10-20 نیچے کر کے ہی بھیج دیتے ہیں۔ مصر کی بات کریں تو فی الحال مصری جو اسٹاکسٹ ہے، وہاں کے جو اسٹاکسٹ ہیں ان کی پکڑ کافی مضبوط ہے، جس کی وجہ سے
کم ریٹ میں سیلنگ نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمارا آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے کہ مال بالکل ہی نہیں ہے۔ پہلے مصر والے بولتے تھے 10-15% کراپ کم ہے، اب جب بعض پارٹیوں نے، مصر کے بعض ایکسپورٹرز اور سٹاکسٹ نے مال قابو کر لیا ہے تو اب 30-35% بھی کم بتاتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ 10-15% سے زیادہ وہاں فصل کم نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مصر کی کراپ کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ 5.5 سے 6 لاکھ بوری کا سائز ہوتا ہے، 2600-2800 کنٹینر مصر پیدا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی مصر میں 10-20% کی کمی بھی ہو جائے، کوئی 500 کنٹینر کم بھی پیدا ہو جائے تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں بار بار تقریباً 2 مہینے سے جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تو اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہندوستان میں کراپ بہت تگڑی ہے۔ حالانکہ بعض لوگ، ہمارے دوست، اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے سورسز ہیں، ہمارے ذرائع یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کراپ بمپر ہے، اور ہندوستان اس دفعہ 250-300 کنٹینر سے زیادہ امپورٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان 700 کنٹینر کے لگ بھگ کی لاگت ہوتی ہے، کبھی 600 کنٹینر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی 800 کنٹینر بھی ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 800-850 کنٹینر آیا۔ اس کے باوجود پچھلے سال انڈیا نے بھی 500-550 کنٹینر لیا، ہم نے 850 لیا۔ 1400 کنٹینر کے باوجود مصر میں 200 کنٹینر بچ گیا تھا۔ اس دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ملا کے زیادہ سے زیادہ 1000 کنٹینر نہیں تو 150 لے جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں بھی ابھی کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے۔ ہماری جو ریسرچ ہے، ہماری ٹیم کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بے شمار پنجاب کے ایسے علاقے ہیں جہاں دیہاتوں میں بیج پکا ہوا ہے۔ تو میں اپنے صارفین اور ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ برسیم جو ہے پنجاب کے دیہاتوں میں جب پک جائے نا تو ویسے بھی یہ ایک سبزی سمجھ لیں، سبزی نما آئٹم ہے۔ برسیم کا بکرا ٹوٹل 2 مہینے ہوتا ہے، اکتوبر-نومبر، اس کے بعد چھٹی۔ دوسری اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کی چارہ جات کے بیج کے علاوہ اور کوئی لاگت نہیں ہے، نہ کوئی اس کو پرندے کھاتے ہیں، نہ مرغیاں کھاتی ہیں، نہ فیڈ ملوں میں جاتا ہے، تو آ جا کے اس کی چارہ جات میں ہی لاگت ہوتی ہے۔ فی الحال برسیم کی پکڑ ایجپٹ میں مضبوط ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ کھل کے بیچ نہیں آ رہی، لیکن میرا اپنا ذاتی آئیڈیا ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے بعد ایجپشن کی پکڑ جو ہے وہ گرفت ان کی کمزور پڑ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایجپشن کو بھی پتہ ہے کہ ایک خاص ٹائم تک، ستمبر کے مہینے میں اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ستمبر کے مہینے میں وہ شپمنٹیں نہ کرا سکیں تو پھر ان کے پاس بھی مال بچ جاتا ہے اور ان کو بھی سال سنبھالنا پڑتا ہے۔ ایک کنٹینر جو ہے وہ تقریباً 70 لاکھ کا کنٹینر بنتا ہے، 75 لاکھ کا، تو 25-50 کنٹینر جس پارٹی نے لیے ہوئے ہیں اس کی اچھی خاصی اماؤنٹ بلاک ہو جاتی ہے۔ وقتی طور پہ ایجپٹ والے ٹائٹ ہیں، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی گرپ لوز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ برسیم کا اور کوئی مصرف نہیں ہے۔ برسیم انڈیا، پاکستان، مصر 3 کنٹریز کی گیم ہے۔ انڈیا 300 کنٹینر سے زیادہ لے گا نہیں، ہم کتنا لے لیں گے؟ بعض امپورٹرز یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شور شرابہ ڈال رہے ہیں کہ ڈالر نہیں مل رہے جی، تو بڑا مسئلہ ہے جی، مسائل ہیں جی۔ تو دیکھیں، اگر ڈالر نہیں مل رہے تو دوسری چیزیں بھی تو امپورٹ ہو رہی ہیں، ان کے لیے بھی ڈالر جس طرح تھوڑے تھوڑے مل رہے ہیں اس طرح برسیم کے لیے بھی مل رہے ہیں۔ برسیم ایسا آئٹم ہے جب مصریوں کے پاس بے شمار سیزن ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں، جب مال بچ جاتا ہے نا، پاکستان کے امپورٹر گاہک نہیں ہوتے تو وہ پھر اسی طرح مال چڑھا دیتے ہیں، کمیشن پہ بھیج دیتے ہیں کراچی والوں کو، اور جس سال کمیشن پہ مال آ جائے اس سال
بڑا عجیب و غریب نظام ہو جاتا ہے، برسیم کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے۔ تو برسیم میں فی الحال محتاط انداز سے کاروبار کریں۔ بے شک مصر کی مارکیٹ ٹائٹ ہے، لیکن موقع ملے گا، ضرور موقع ملے گا۔ انڈیا مین فیکٹر میں گنتا ہوں کہ انڈیا اس دفعہ 50% سے کم امپورٹ کرے گا، اور انڈیا اگر 250-300 کنٹینر سے زیادہ نہیں لے گا مال، تو میرا اندازہ ہے کہ پاکستان جتنا مرضی مال لے لے، پھر دیکھ لیجئے گا مصر میں 200, 250, 300 کنٹینر بچ ہی جانے ہیں۔ تو ضرورت کے حساب سے کام کریں۔ یہ کوئی اتنا پائیدار سودا نہیں ہے، سٹے والی آئٹم ہے۔ اس میں پاکستان میں بھی سٹا ہوتا ہے، لوگ فارورڈ کے مال زیادہ تر لیتے ہیں جی، 15 ستمبر سے 15 اکتوبر ڈیلیوری۔ انڈیا میں بھی اس کا سٹا ہوتا ہے، ایجپٹ میں بھی اس کا سٹا ہی ہوتا ہے، وہاں بھی اسٹاکسٹ ہیں، انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں جن لوگوں نے 15 ستمبر سے 15 اکتوبر کے مال لیے ہوئے ہیں، عموماً اس طرح ہوتا ہے، یہ لوگ 5 لاکھ اور 10 لاکھ بیانہ دے کے مال لیتے ہیں، کوئی 5 کنٹینر لے گیا، کوئی 10 کنٹینر لے گیا۔ پھر جب بکرے کا ٹائم آتا ہے تو جو لوگ بیانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس پیمنٹ بھرنے کے لیے لیکوڈیٹی نہیں ہوتی، کہ کسی بندے نے 1 کروڑ روپیہ بیانہ دے کے 7 کروڑ کا مال لیا ہے، تو جب اس کا ٹائم آئے گا امپورٹر اس کو کال کرے گا کہ مال اٹھاؤ جی، تو اس کے پاس تو 1 کروڑ بیانے کا اس نے دیا ہوا ہے، باقی اس کے پاس پیمنٹ ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر کہنا ہوتا ہے بروکروں کو کہ میرا مال مارکیٹ میں بیچو، تو پھر بازار میں جو ہے نیلامیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ پنجاب اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد کی منڈی شاید زیادہ ساتھ نہ دے۔ فیصل آباد کی منڈی جس سال بکرا زیادہ ہو جائے، بازار کا ٹیمپو بن جاتا ہے، لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جو جتنی بھی یہ اکاڑا، دیپال پور، ساہیوال اور یہ دریائے راوی والی سائیڈ ہے، ادھر مال کافی پکے ہوئے ہیں، اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد ہفتہ 10 دن چلتا ہے اور ساتھ ہی بکرا ٹھس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ضرورت کے مطابق کام کریں، کوئی کھل کے اپنا ذہن نہیں مانتا، بے شک تیزی ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جب سٹا ہوتا ہے ایٹم میں تو دونوں پارٹیاں زور لگاتی ہیں۔ ابھی مصر والوں نے مال پکڑے ہوئے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مصری جو ہے نا، مصر کا بیپار بہت عجیب و غریب ہے۔ مصریوں نے جو فرض کریں پاکستان کے امپورٹرز کو مال بیچے نا $900 میں، $925 میں، $950 میں، بازار ہو گیا $1150۔ انہوں نے کیا کہنا ہے جی، کہ انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی ہم مر گئے، ہم ڈوب گئے۔ آپ اس طرح کریں جی کہ آپ نے 4 کنٹینر $900 میں لیے ہوئے ہیں، اب 5 کنٹینر آپ $1150 میں لیں تاکہ ہمارا پڑتا بنے۔ تو اس طرح پھر وہ زبردستی پڑتا کرواتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، ابھی بھی ہمارے کچھ امپورٹر جو ہے وہ مصر کی سیر کر کے آئے ہیں، جنہوں نے $900 میں مال لیے ہوئے تھے، انہوں نے $150-200 بڑھا کے بھی 5 کنٹینر لیے ہیں مصریوں سے پڑتا کرنے کے لیے۔ تو کھل کے اگر جو ہے وہ مصری، عموماً اس طرح ہوتا ہے $200-300 کی تیزی آ جائے تو کئی مصری تو مکر ہی جاتے ہیں، کئی تو بالکل سلنگ۔ ہمارے ساتھ 2007 میں بھی ایسے ہی ہوا، ہم نے $700-800 سے برسیم لینا شروع کیا، 800 والا 900، 1000، 1100، 1200، 1400، 1600 کا لیول بن گیا۔ اب جس مصری کو گئے ہم مال چڑھائیں، انہوں نے کہنا ہے جی فی قتال، ایسے گردن پہ کرتے تھے ہاتھ کے، ہم قتل ہو گئے۔ پھر وہاں ہم مصر گئے 2 دفعہ، وہاں کچھ لوگوں نے تو ہاتھ ہی کھڑے کر دیے جی کہ ہم نے چڑھانا ہی نہیں ہے، اور جو تھوڑے تگڑے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ مہربانی کریں $800 والے کے ساتھ جو ہے $1450 والا بھی سودا لیں، قیمتیں بڑھائیں۔ پھر $800 والے سودے میں انہوں نے 500-500 بڑھا کے جو ہے وہ ہمیں مال دیے، کہ اگر $1400 کا لیول بن گیا تو 800 والے نے کہا جی 400 بڑھا کے 1200 کرو تو میں چڑھاؤں گا۔ تو عموماً یہ مصر میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن برسیم انشاءاللہ ہفتہ 2 ہفتے کی گیم ہے،
مصر کا بازار نیچے آ جانا چاہیے۔ ابھی ہمارے ہاں بھی بکرا شروع نہیں ہوا، بکرے میں ابھی بڑا ٹائم ہے۔ بکرا 25-26 ستمبر سے شروع ہوتا ہے، بشرطے کہ موسم جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر موسم جلدی نہ ٹھنڈا ہو تو پھر 1-2 اکتوبر کو ہوتا ہے۔ 15 اکتوبر کو پھر جو ہے وہ اس کا بھرپور بکرا شروع ہو جاتا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ فل فلج بکرے کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہاں سندھ میں بکرے کا زور جو ہوتا ہے وہ نومبر میں ہوتا ہے، اور یہ بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ جب سندھ میں بکرا زور پکڑتا ہے تو اس وقت عموماً ہی ہم نے دیکھا ہے کہ مصر بالکل لٹک جاتا ہے۔ وہ پھر جتنے بھی حیدرآباد کے امپورٹر ہیں وہ پھر ہر جہاز میں 10-10 20-20 کنٹینر اپنے ڈالتے ہیں، اور پورٹ پہ جب پہنچتا ہے تو مال وہ پھر جو ہے اپنے گاہکوں کو بیچتے ہیں۔ 14-15 دن سے 18 دن کا سفر ہوتا ہے، مصر سے مال آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو پاک کموڈیٹیز کی پل پل کی مندا تیزی کی گائیڈ لائن چاہیے تو آپ ہماری مکمل سروس بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا جو نیٹ ورک ہوتا ہے، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پہ ہمارے نمائندوں کے نمبر دیے ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو خالی اپڈیٹ نہیں دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ممبر بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کراچی کے امپورٹروں سے مال بھی دلوائیں گے۔ اگر آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سلوشن بھی ہم دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس مکمل سلوشن موجود ہے۔ اگر آپ نے کنٹینر کراچی سے مال لینا ہو تو تب بھی ہمارے پاس تقریباً سارے امپورٹر سے ہمارا واسطہ ہے، اور اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہو تو الحمدللہ جتنے بھی مصر کے ایکسپورٹر ہیں تقریباً سارے جانتے ہیں۔ تو ہم آپ کو جو ہے اگر مصر سے امپورٹ کرنا ہے وہاں تک بھی رسائی دلوا سکتے ہیں، کراچی سے لینا ہو تو وہاں تک بھی رسائی دلا سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔